الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله وكان الله عليما حكيما حاضرین جمعہ بزرگوں نوجوانوں عزیز بچوں پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ نساء کی آیت نمبر 11 کا ایک ٹکڑا آپ حضرات کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں میراث کے مسائل، جائیداد اور پراپرٹی کے تقسیم کے مسائل بیان کیے ہیں اور آخری حصے میں فرمایا ہے آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تمہارے باپ، تمہاری اولاد، تمہارے بیٹے بیٹیاں جو بھی تمہیں نہیں معلوم کہ عزم نفع کے تمہارے کون کام آنے والا ہے۔ باپ بیٹے کو فائدہ پہنچائے گا یا بیٹا باپ کو فائدہ پہنچائے گا، تمہیں پتہ نہیں ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ باپ کی زندگی میں بیٹے کا انتقال ہو جاتا ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بیٹے کی زندگی میں باپ کا انتقال ہو جاتا ہے، تو معلوم نہیں ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ پھر اپنی منمانی سے، اپنی من مرضی سے حصے تقسیم نہ کرو۔ اللہ رب العالمین نے جو حصے تمہارے لیے قرآن مجید کے اندر متعین فرمائے ہیں اس حساب سے ہر ایک کا حصہ مقرر کرو۔ تم زیادہ دے کر کے ایسا نہیں ہے کہ تم اس کے خیر خواہ یا ہمدرد بن گئے ہو۔ زیادہ دینے کے بعد بھی مال فتنے کا سبب ہے۔ کسی کا حق مار لے کر کے یہ بھی مت سمجھو کہ ہم نے اس کی زندگی برباد کر دی ہے یا اس کے پیروں کے نیچے سے زمین کھینچ لی ہے، نہیں۔ روزی رسا اوپر ہے، دینے والی ذات اوپر ہے۔ آپ اگر کسی پر، کسی کے ساتھ عدل کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین آپ کو اس کا بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرمائے گا، اور اگر آپ کسی پر ظلم کرتے ہیں تو یاد رکھیے اس ظلم کی سزا آپ کو بھگتنی ہوگی۔ تو اسی کو اللہ تعالیٰ نے اس درمیان میں میراث کے مسائل بیان کرتے کرتے اللہ تعالیٰ نے درمیان میں اس آیت کے ٹکڑے کو
کیا ہے تاکہ سمجھو دنیا والے تمہیں حقیقت کا علم نہیں ہے، موت کی خبر نہ تم کو ہے نہ تمہارے بیٹوں کو ہے کہ کسے کب مرنا ہے، پتہ نہیں ہے کسی کو بھی۔ انسان بالکل آخری حالت میں چلا جاتا ہے، سارے لوگ امیدیں چھوڑ بیٹھتے ہیں، بس یہی کہتے ہیں کہ بس اب صرف سانسیں گر رہے ہیں، حلق سے کوئی چیز اتر نہیں رہی ہے، پانی تک نہیں جا رہا ہے، مگر اللہ کا کرشمہ ایسا ہے کہ اس کی موت کا وقت ابھی متعین نہیں ہے۔ چند دن ہاسپٹل میں گزارنے کے بعد وہ ایسے صحتیاب ہوتا ہے کہ ہم اور آپ یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ اسے نیا جنم ملا ہے، اسے دوسری لائف مل گئی ہے، حالانکہ زندگی وہی ہے، مگر امید کھو دینے کے بعد جو ظاہری چیزیں تھیں، جو علامتیں تھیں، ہم سب مایوس اور نا امید ہو چکے تھے، مگر اللہ رب العالمین کے یہاں بھی اس کا وقت مقرر نہیں تھا، اس لیے وہ پھر سے روبہ صحت ہو گیا۔ ہمارے درمیان ہی ایسے کئی سارے لوگ موجود ہیں، ایک تو نہیں، ہمارے رشتے ناتوں میں ایسے کئی سارے لوگ موجود ہیں، تو ہمیں نہیں معلوم ہے کہ باپ زیادہ فائدہ مند ہوگا بیٹے کے لیے یا بیٹا زیادہ فائدہ مند ہوگا باپ کے لیے۔ لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تمہیں نہیں پتا ہے کہ نفع کے اعتبار سے تمہارے لیے کون زیادہ بہتر ہوگا۔ فریضۃ من اللہ، یہ حصے، یہ میراث، یہ ترکہ اللہ رب العالمین کی طرف سے متعین کردہ ہے، تقسیم شدہ ہے، مقرر کردہ ہے، اور اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے کہ کس کو کیوں اتنا ملنا چاہیے، باپ کو کس حالت میں کیا ملنا چاہیے۔ اللہ نے جو متعین کیا ہے، وَقَالَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ رب العالمین علیم ہے، حکمت والا، اس کے پیچھے حکمت کیا ہے اللہ بہتر جانتا ہے، اور ہم بسا اوقات ان حکمتوں کو محسوس بھی کرتے ہیں، اگر ان آیات پر عمل کر لے جائیں تو ہم ان حکمتوں کو محسوس بھی کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہے، بیٹیوں کو اللہ تعالیٰ نے جو بیان فرمائے بیٹیوں کے میراث کے تعلق سے، بہنوں کے میراث کے تعلق سے، ان چیزوں پر جب آپ غور کریں گے تو بہت فائدے اس کے پائیں گے۔ حق مار لینے کے جو نقصانات ہیں اسے ہم گنا نہیں سکتے، اور اسی طرح سے جو فوائد ہیں اس کو بھی ہم گنا نہیں سکتے۔ موٹے موٹے فائدے آپ اپنے طور پر محسوس کرتے ہیں، کسی کے ساتھ بھی جب آپ انصاف کرتے ہیں، اس کا حق دیتے ہیں، تو اس سے خود محسوس سب سے بڑا فائدہ جو ہے وہ یہ ہے، آپ سوچتے ہیں کہ میرے اوپر جو بوجھ تھا وہ بوجھ اتر گیا، تھوڑی دیر کے لیے آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ میں انشاءاللہ العزیز اس حق کے تعلق سے اللہ کے یہاں پکڑا نہیں کروں گا۔ جب آپ کسی کا قرضہ ادا کر دیتے ہیں، کسی کا حق دے دیتے ہیں، تو آپ اندر ہی اندر یہ سوچتے ہیں کہ اس تعلق سے تو انشاءاللہ میں اللہ کے یہاں بری ہوں۔ یہ آدمی کے اندر اگر سوچ آ گئی اور آدمی اس چیز کو محسوس کرنے لگا کہ میں یہ چیز ادا کر کے آخرت میں نہیں پکڑا جاؤں گا، تو پھر وہ کبھی بھی کسی کا حق نہیں مانے گا۔ ہر نیکی کے تعلق سے اسے آخرت سوچنی چاہیے، ہر نیکی کے تعلق سے۔ تو میرے بھائیوں، بحث چھڑی تھی اس سلسلے میں، میراث کے چند مسائل آپ حضرات کے سامنے انشاءاللہ رکھنے کی کچھ جسارت کر رہا ہوں۔ اللہ سے توفیق، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے فضل و توفیق سے ان باتوں کو ان کی ادائیگی، حق کی ادائیگی کے ساتھ ادا کرنے اور پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اللہ رب العالمین ان باتوں پر عمل کرنے جو ہمارے اندر کوتاہیاں اس کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائی، ہم سب جانتے ہیں کہ یہاں سے ہمیں خالی ہاتھ جانا ہے، ہم سب کو پتا ہے، کوئی کچھ نہیں لے کے جانے والا ہے، چاہے کسی کا کئی ایکڑ زمین ہڑپ کر کے رکھا ہے اسے بھی چھوڑ کے جانا ہے، یا اسی طرح سے لاکھوں کا ہڑپ کے بیٹھا ہے اسے بھی چھوڑ کے جانا ہے۔ کوئی بھی اپنی پیٹھ پر یا پیٹ پر لاد کے نہیں لے کے جائے گا، کوئی بھی نہیں لاد کے لے کے جائے گا۔ جب کوئی لاد کے نہیں لے جائے گا تو پھر ہمیں دوسروں کا حق مارنا یا اسی طرح سے کسی کے حق دبا لینا، ان چیزوں سے ہمیشہ اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اس میں ملوث نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین کے یہاں سوال ہوگا جو مال تمہارے پاس آیا تھا
وہ کہاں سے آیا تھا اور کہاں خرچ کیا تھا. مال کے تعلق سے اللہ تعالیٰ دو سوال کرے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری امت پر جو سب سے بڑا فتنہ ہے جس کے بارے میں ڈرتا ہوں وہ روزہ نماز کے بارے میں آپ نے نہیں کہا, وہ مال کا فتنہ اور عورت کا فتنہ کہا. مال کا فتنہ اور عورت کا فتنہ, اس میں آدمی مبتلا ہو جائے گا جب, تو پھر یاد رکھیے وہ سارے اپنے حقوق کو یا اسی طرح سے جو اس کے اوپر واجبات اور فرائض ہیں اس سے کوتاہی بھی کرنے لگے گا, چاہے وہ اللہ کا حق ہو اور چاہے بندوں کا حق ہو. مال کی محبت جب دل کے اندر بیٹھ گئی تو پھر وہ حلال نہیں سوچے گا اور حرام نہیں سوچے گا. اور ہمیں یہی سوچنا ہے, تبھی تو ہم مومن ہیں, یہی سوچنا ہے تبھی تو ہمارا امتیاز ہوگا, تبھی ہم خیر امت ہوں گے کہ بھلا کیا ہے برا کیا ہے, ورنہ پھر ہماری خیریت نہیں ہوگی. تو مال کے متعلق سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ ہر حق والے کو اس کا حق دے دو. حق والے کو حق دینے سے کیا فائدہ ہوگا جانتے ہیں؟ جب کسی کا ہم حق دیں گے تو سب سے بڑا فائدہ اس سے یہ ہوگا کہ دنیا کے اندر عدل اور انصاف قائم ہوگا. جب ہم حق نہیں دیں گے تو اس کی جگہ کیا ہوگا, ظلم بڑھے گا, اور جہاں ظلم پھیلے گا وہاں بدعملی, انتشار, دلوں میں آپسی رنجش یا اسی طرح سے رشتوں کے توڑنے کا مسئلہ, لڑائی جھگڑا, کورٹ کچہری, اور اسی طرح سے نوبت یہاں تک آ جاتی ہے کہ انسان ایک دوسرے کا پھر خون کا پیاسا بن جاتا ہے, نہ بھائی کو بھائی سمجھتا ہے اور نہ ہی کسی دوسرے رشتہ دار کو رشتہ دار سمجھتا ہے. ہر ایک کے لیے پھر تلوار لے کر کے نکل پڑتا ہے, منٹوں سیکنڈوں لمحوں میں کمر اتار کے رکھ دیتا ہے. اور یہ ساری چیز کہاں سے پنپی ہے؟ بدعملی, ظلم کی وجہ سے, کسی کا حق نہ دینے کی وجہ سے. اس لیے اسلام نے اتنا زور دیا ہے کسی کا حق نہ دباؤ, کسی کا حق نہ دباؤ. جو آدمی مر جاتا ہے, مرنے کے بعد اس دنیا کے اندر جو کچھ اس کے اندر تھا, اس کے پاس اس کی ملکیت میں تھا, جب مر جاتا ہے تو پھر جو چھوڑ کر کے وہ جاتا ہے اسے ترکہ کہا جاتا ہے, اسے میراث کہا جاتا ہے. اور اسی کو اللہ رب العالمین نے فریضہ کہا ہے جس کی جمع فرائض آتی ہے. اس علم کا نام علم المیراث اور علم الفرائض ہو جاتا ہے. علم المیراث جو ارث سے ماخوذ ہے, جس کے معنی ہوتے ہیں چھوڑی ہوئی چیز. جو چیز بھی ہم چھوڑ کر کے مر رہے ہیں وہ ہماری میراث ہے. جو چیز بھی ہم چھوڑ کے مر رہے ہیں دوسرے کو اس کا وارث بنا رہے ہیں. انتقال الشیء من شخص الى شخص آخر, آدمی مر گیا, اس کی ملکیت میں جو چیز تھی وہ چیز کسی دوسرے کی ملکیت میں ٹرانسفر ہو گئی, اسے کہا جاتا ہے میراث. اسی کو کہا جاتا ہے ترکہ. مرنے والا اپنا حق چھوڑ کر مر جائے, وہ کسی بھی شکل میں ہو اس کا حق, اس کے حق کے تعلق سے کہا گیا کہ یہ حق چاہے اس کے اپنے ذاتی استعمال کا ہو یا اس کے گھریلو سامان کے متعلق ہو یا اسی طرح سے ہبہ میں دیا ہوا مال ہو اس کا, یا ایسے ہی کمانے کے آلات, مشینیں وغیرہ ہو, گاڑیاں خریدا ہو, یا اور بھی کوئی چیز ہو, جو بھی ہے کمپنی فیکٹری جو بھی ڈالا ہے, یہ سب اس کے طریقہ میں آتے ہیں. اسی طرح سے زمین ہے اس کے نام پر, مکان ہے اس کے نام پر, دکان ہے اس کے نام پر, اس کی ملکیت میں, تو یہ ساری کی ساری چیزیں کس میں آتی ہیں؟ سب طریقہ کے اندر آتی ہیں. انتقال الشیء من شخص الى شخص آخر, چیزوں کا ایک شخص سے دوسرے شخص کی طرف منتقل ہو جانا, ایک چیز دوسرے کی ملکیت سے نکل کر کے, ایک شخص کی ملکیت سے نکل کے دوسرے شخص کی ملکیت میں چلے جانا, یہ طریقہ کہلاتا ہے. ایسے ہی کرایہ ہے, جس پر وہ مالک تھا, مر جانے کے بعد وہ کرائے بھی طریقہ کے اندر آ جاتے ہیں. کرایہ بھی تقسیم ہوگا وارثین کے اندر. حکومتی فنڈز ہو جو اس کے نام پر آ رہے تھے, شرعی طور پر کچھ حکومتی فنڈز ہو وہ آ رہے ہو, جیسے پینشن وغیرہ ہے وہ اس کی تنخواہ کا حصہ ہوا کرتے, وہ بھی اس کے طریقہ میں آتا ہے. اسی طرح سے دیگر ملکیت میت ہو, جس گاڑی سے چل رہا تھا, جو گھڑی پہن رہا تھا, جو استعمال کرنے کی برتنے کی چیزیں پہن رہا تھا, کپڑے لباس وغیرہ, سب طریقہ کے اندر آتے ہیں. ہمارے یہاں طریقہ سے متعلق
اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں سمجھتے ہیں کہ ترکہ وہی ہے جو باپ دادا سے وراثت میں ملا ہو، جو ہم نے کمایا وہ ترکہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہماری کمائی بھی ترکہ میں شمار ہوگی، جو باپ دادا سے ملا ہے وہ بھی ترکہ میں شمار ہوگی۔ اس لیے جب ترکہ تقسیم کریں گے ہم تو اس میں آنے والی باتوں کا بھی خیال رکھیں۔ اس سے پہلے 3 چیزوں پر دھیان دینا ضروری ہے۔ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے ترکہ کے تقسیم سے متعلق 3 اہم حصے۔ ایک چیز تو یہ ہے مورث، دوسرا ہے وارث، اور تیسرا ہے مال موروث۔ مورث کون ہے؟ وارث بنانے والا۔ مورث یعنی یہ 3 پارٹ ہیں۔ کوئی بھی جائیداد تقسیم کریں گے تو 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے، مورث اور وارث، زندہ ہو اس کا وارث بھی موجود ہو، مرنے والا وارث بنانے والا، اور اسی طرح سے مال موروث جس کا وارث بنا رہا ہے ترکہ وہ بھی چیز ہونا چاہیے۔ مورث ہے میت اور وارث اس کے بیٹے بیٹیاں یا جو بھی بن سکتا ہے، جس کا انتقال ہوا، باپ کا انتقال ہوا تو بیٹا ہے، بیٹے کا انتقال ہوا تو باپ موجود ہے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں 3 چیزیں ضروری ہیں اس میں، اور اسی میں سے ایک چیز ہے ترکہ۔ میں اسی کی وضاحت کر رہا ہوں۔ ترکہ کسے کہتے ہیں؟ جو ہمارے یہاں غلط فہمیاں پائی جاتے ہیں ترکہ سے متعلق، وہ یہ ہے کہ ہم اس کو نظر انداز نہ کریں۔ ایک غلط فہمی یہ ہے کہ وہ چیز میت کے ترکہ میں شمار ہوگی جو اس کی ملکیت میں مرنے کے بعد بھی شامل ہوئی۔ ہم سمجھتے ہیں مر گیا یہاں تک چھوڑ کے اس کے بعد نہیں۔ ایک انسان ہے وہ مر گیا، لیکن ایسی چیز آئی جو اس کی ملکیت میں مرنے کے بعد بھی شامل ہوئی۔ شرط یہ ہے کہ اس کا سبب وہ زندگی میں بن چکا ہو۔ کیا ہے؟ جیسے آپ نے ایک پلاٹ خریدنے کا ارادہ کیا اور اس پلاٹ پر قرآن اندازی سے تقسیم ہوگی، جس کے نام چٹھی نکلے گی، قرآن نکلے گا، اس کو دیا جائے گا۔ تو یہ آدمی اسی دوران تھا کہ اس کا انتقال ہو گیا اور اس کے مرنے کے بعد وہ پلاٹ اس کے نام نکلا ہے۔ تو یہ اب ایسا نہ ہو کہ اسے ترکہ میں شمار نہ کیا جائے۔ کوئی ایک بیٹا یا بیٹی اس کو ہتھیا لے جو سب سے زیادہ پڑھا لکھا ہو، ابا کے نام سے اپنے نام پر ٹرانسفر کر لے اور کسی بھائی بہن کو اس میں شریک نہ کرے۔ یہ عذاب ہوگا آپ کے اوپر، اس کے آپ مکمل مستحق ہوں گے عذاب کے، حق مارنے کے، خیانت کرنے کی، چوری کے جرم پہ آ جائیں گے۔ آپ خیانت کر رہے ہیں، دوسرے بھائیوں کا حق مار رہے ہیں۔ قرآن اندازی سے باپ کے نام وہ پلاٹ نکلا، میت کے نام وہ پلاٹ نکلا، تو پھر اس میں سارے کے سارے بھائی تقسیم کریں گے، کیونکہ یہ مال بھی میت کا ترکہ ہے۔ مرنے کے بعد وہ اپنی زندگی میں اس کا سبب بن چکا تھا، اس کا سبب بن چکا تھا، اس سے کنیکشن تھا۔ یہ مسئلہ حل نہیں ہوا کہ اسی درمیان اس کا انتقال ہو گیا۔ اب انتقال کے بعد قرآن اس کے نام نکلا ہے تو پھر وہ کون لے گا؟ اس کا کوئی اکیلا مالک نہیں ہوگا، بلکہ وہ مال بھی ترکہ کے اندر شمار ہوگا۔ ہمارے یہاں جو ہوشیار ہوتے ہیں وہ اپنے نام دھیرے دھیرے کروا لیتے ہیں تاکہ دوسرے بھائیوں کو پتہ نہ چلے، لیکن پتہ چلنے کے بعد جانتے ہیں کورٹ کچہری کا چکر کاٹتے کاٹتے ایڑیاں گھس جاتی ہیں، چپل پر چپل ختم ہو جاتے ہیں، اور ہوتا کبھی ایسا ہے کہ یہ لڑائی نسل در نسل چلا کرتی ہے۔ اس لیے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے ترکہ کے اندر ایسا مال جو میت کو حاصل ہوا لیکن شریعت نے اسے مال نہیں قرار دیا ہے، شریعت نے اسے مال نہیں قرار دیا ہے، وہ ترکے میں شمار نہیں کریں گے۔ جیسے شراب کی دکان کرنے والا آدمی، شراب بیچنے والا آدمی مر گیا بیچتے بیچتے وہ شخص، اب پورا ذخیرہ شراب موجود ہے، اسے بیچو تو بہت پیسہ آئے گا۔ مرنے کے بعد کیا یہ شراب تمام بیٹوں کے اندر بیٹیوں کے اندر تقسیم ہوگی؟ نہیں، یہ ترکہ نہیں ہے، اور جو بھی اسے تقسیم کر کے لے گا اپنے حصے میں اپنے قبضے میں کرے گا۔ شریعت نے اسے مال شراب کا
کاروبار. آج مسلمانوں کا بہت بڑا طبقہ پان کے ڈبوں کا مالک ہے، زردہ تمباکو گٹکھا بیچ کر کے اپنی زندگی کا گزر بسر کر رہا ہے، حرام کی کمائیوں میں مبتلا ہے. اور شراب تو ام الخبائث، سب کی جڑ ہے، وہ وہیں سے ساری چیزیں نکل رہی ہے. تو یہ ذخیرہ شراب شریعت کی نظر میں مال نہیں ہے، مرنے والا چھوڑ کے مر گیا ہے، اولاد اس کو تقسیم کر کے اپنی ملکیت میں نہ لے، یہ طریقہ میں شمار نہیں ہوگا. یہ غلط فہمی یہ بھی ہے کہ لوگ اسے بھی طریقہ شمار کر لیتے ہیں جسے شریعت نے حرام قرار دیا. اسی طرح سے ناجائز ذرائع سے حاصل شدہ کمایا ہوا مال، ناجائز ذرائع سے آپ نے کمایا اسے، جیسے چوری کر کے کمایا ہوا مال لے کر کے آئے، چوری سے رکھے ہوئے تھے، انتقال ہو گیا، مرنے کے بعد بیٹوں نے تقسیم کر لیا تو سارے بیٹے گنہگار ہو گئے. اسی طرح سے رشوت کے ذریعے سے کمایا ہوا مال، خیانت کے ذریعے سے حاصل کیا ہوا مال، اور ایسے ہی سود کی رقم بھی ترکہ کے اندر شمار نہیں ہوگی. جو لوگ بھی اسے مرنے کے بعد تقسیم کر لیں گے، یاد رکھیے یہ سارا کا سارا مال جن لوگوں نے بھی تقسیم کیا ہے وہ سب کے سب عذاب کے مستحق ہوں گے. ہوش کے نہ کھلے وہ لوگ جو اپنی دکانوں کو، مکانوں کو چمکانے کے لیے بینک سے لون لیا کرتے ہیں، 11 لاکھ 12 لاکھ 15 لاکھ 20 لاکھ کروڑ. آپ کو معلوم نہیں ہے جو فضا چل رہی ہے اس وقت، کھانے پینے معاملت داری تمام کے تمام میں یہودی اور ان کے ہمنوا یہی چاہتے ہیں کہ مسلمان اپنے دین سے اتر جائیں. دنیا کمانا پہلے بہت مشکل تھا، لیکن اب ایسا معاملہ ہو گیا ہے کہ گھر بیٹھے لوڑا لوڑا ہر کوئی پیسہ کما رہا ہے. ان معذوروں کی مدد کرنے کا حکم دیا گیا تھا، مگر یہ سارے کے سارے کروڑوں کے بلڈنگوں کے مالک بنے ہوئے ہیں، پلاٹ کے پلاٹ بھکاریوں کے نام ہیں. آج مال کمانا بہت آسان ہو گیا ہے، لیکن یاد رکھیے یہ جو آپ نے لون سے کاروبار شروع کیا ہے، آپ نے لون لے کر کے گھر بنایا ہے، کیا آپ کو پتا نہیں ہے کہ سود حرام ہے؟ اور سود کی سب سے چھوٹا گناہ جسے کہا گیا ہے وہ اپنی ماں کے ساتھ نکاح کرنا ہے. پہلی صف میں آ کر کے کھڑے رہتے ہیں، ائمہ کے ساتھ، علماء کے ساتھ صحبت اختیار کرتے ہیں، ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے، پھر بھی سمجھ نہیں آتی آپ کو کہ ہمیں دکان چمکانے کے لیے، دنیا چمکانے کے لیے اپنی آخرت کو داؤ پہ ہم نے لگایا ہے. اپنی ماں کے لیے گالیاں برداشت نہیں کرتے ہو، ماں سے نکاح کرنے کا ذریعہ اختیار کیا ہے آپ نے، گویا آپ نے اپنی ماں سے نکاح کر لیا. ماں کے لیے گالیاں سننا برداشت نہیں کرتے، لون لے کر کے دکان کو قائم کرتے ہو، لون لے کر کے مکان کو بنواتے ہو. قناعت پسندی کی زندگی ہم نے چھوڑ دی ہے، حرص، تمام لالچ میں ہم نے جب قدم رکھا ہے تو پھر ہماری آنکھوں میں نہ حلال نظر آتا ہے نہ حرام نظر آتا ہے. اور ایسی اولاد ایسے باپ کی دکان کو اگر تقسیم کرتی ہے تو ساری کی ساری اولاد گنہگار ہوگی. جبکہ معلوم ہو انہیں کہ میرے باپ نے یہ دکان جو چمکائی تھی لون کا پیسہ لے کر کے چمکایا تھا. اس لیے ہوشیار رہے، اس کو ترکے میں شمار نہ کریں. اور اسی طرح سے میت کی کوئی چیز کسی کے پاس گروی رکھی ہوئی ہو، طریقہ اتنا نہ ہو کہ اسے چھڑانے کے لیے ادا کیا جا سکے، اسے چھڑانے کے لیے ادا کیا جا سکے، ادا نہ کیا جا سکتا ہو، رہن میں رکھا ہوا ہو، کوئی مال ہے جسے رہن میں رکھ دیا ہو اور اسے چھڑا نہیں سکتا ہے، تو پھر جس کے قبضے میں ہے اگر اسے نہیں چھڑا سکا گیا ہے تو اس کے یہاں وہ طریقہ میں شمار کر لیں گے، کیونکہ یہ ایگریمنٹ ہوا ہے. اگر آپ ادا نہیں کر سکے وہ چیز، ہماری گروی رکھی ہوئی ہے وہ چیز، اس پر آپ ناجائز قبضہ نہیں کر سکتے الا یہ کہ آپ اس کی جانب سے ہو کر کے اسے چھڑانے کے بعد پھر جو خرچہ لگا ہے اسے طریقہ میں شمار کر لیں، خرچہ اپنا جو ہے اس میں سے نکال لیجئے، بعد میں اس کو طریقہ میں شمار کیجئے. ایسے ہی میت کی پینشن ہے، میت کی پینشن حکومتی فنڈز میں نے کہا، میت کی جو پینشن آتی ہے مرنے کے بعد اس کی پینشن جو بھی آ رہی ہے طریقہ میں شمار ہوگی. ایسا نہ ہو کہ کوئی ایک بیٹا بعد میں اس پر قبضہ کر کے یا اسی طرح سے گھر کا کوئی بھی فرد اس پر قبضہ کر کے بیٹھ جائے، یہ غلط ہے. کیونکہ حسب قواعد ملازمت کی ایک مقررہ
پینشن ملازم کا حق قرار پاتی ہے، اس لیے اسے طریقہ میں شمار کیا جائے گا۔ ایسے ہی طریقہ کے اندر ایک غلط فہمی جو ہوتی ہم سے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کا بیمہ کرائے ہوئے ہیں، ہم نے اپنی زندگیوں کا بیمہ کرایا ہوا ہے۔ حرام حلال کی تمیز جب ختم ہو گئی ہے تو اللہ کی ذات پر سے بھروسہ بھی اٹھ جاتا ہے۔ لائف انشورنس کے بہت سارے لوگ مالک ہیں، یہ وبا بہت عام ہوتی جا رہی ہے، اس پر روک لگانا اور اس کو کنٹرول میں رکھنا، اپنے آپ کو صرف دنیا کا خوگر بنانا، ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ بیمہ کرانا زندگی کا، لائف انشورنس کرانا، یہ شرعاً ناجائز ہے۔ آپ کو موت سے ڈر ہے، بیماریوں سے ڈر ہے، اللہ رب العالمین کی طرف آؤ۔ موت تو سب کو والی حقیقت ہے، کون بچا ہے دنیا کے اندر؟ کوئی آگے اور کوئی بعد میں، کوئی پہلے کوئی بعد میں، یہ تو دنیا کا اصول ہے۔ آج ہم، کل آپ کی باری ہے، یا آج آپ کل ہماری باری ہے۔ ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا، کل نفس ذائقۃ الموت۔ پھر زندگی کا بیمہ کیوں کرانا ہے؟ زندگی کا جو بیمہ کراتے ہیں، مرنے کے بعد کمپنی سے ملنے والی رقم طریقہ شمار نہیں کی جائے گی۔ باپ مر گیا، ان کے لائف انشورنس مرنے کے بعد جو رقم آئی ہے اسے طریقہ میں نہیں شمار کیا جائے گا، کیونکہ بیمہ یہ جوئے کے حکم میں، جوئے کے حکم میں۔ البتہ میت کی طرف سے ادا کردہ جو رقم ہوگی، اس پر جو رقم ادا کیا ہوگا اتنا رقم آپ لے لیجیے، وہ طریقے میں شمار ہے۔ جو اوپر کمائی آ رہی ہے بیمہ کرانے کے بعد، وہ طریقہ میں شمار نہیں ہے۔ ایسے ہی کوئی زمین، آپ نے کوئی زمین کا مسئلہ سا گورنمنٹ نے اس پر کچھ کیس ڈال دیا، کہیں بھی اس طرح سے نہیں، روڈ پر، نہر کے درمیان، ایسا کھیتوں میں زمینیں آ جاتی ہیں، آپ نے اس پر کوئی کیس ڈال کر رکوا دیا، جو قیمت آنی تھی اس سے پھر وکیل کے ذریعے سے سود بیاج بھی بڑھ کر کے آیا، تو وہ سود بیاج آپ کا حق نہیں، وہ طریقہ میں شمار نہیں کریں گے۔ جو اصل حق ہے زمین کا، وہ طریقہ کے اندر آپ شمار کریں گے۔ تو بیمہ کے ذریعے سے جو رقم آتی ہے اس کو آپس میں تقسیم کر لینا، چاہے چوری چھپے کر لے یا کھلے عام کرے، یہ ساری کی ساری چیزیں طریقہ میں شمار نہیں ہوگی۔ جو لوگ بھی تقسیم کریں گے اس کی سزا بھگتیں گے۔ ایسے ہی ایک چیز جو ہے طریقہ سے متعلق جو ہمارے درمیان غلط فہمی وہ یہ ہے کہ شادی شدہ بچی جب فوت ہو جاتی ہے، شادی شدہ خاتون کا جب انتقال ہو جاتا ہے، یا نوجوان بچی ہے شادی کے 2 سال 3 سال کے بعد اس کا انتقال ہو گیا، تو اس صورت میں جو اس کا جہیز ہوتا ہے، حق مہر ہوتا ہے، اور شادی کے موقع پر جو اسے تحفے تحائف ملتے ہیں، وہ اس کا طریقہ ہے، وہ اس کا طریقہ ہے۔ اسے باپ یا والدین میں سے کوئی بھی یا سرپرستوں میں سے کوئی بھی اپنے قبضے میں نہیں رکھ سکتا ہے، یہ ناجائز قبضہ ہوگا، یہ اس کا طریقہ ہے۔ اس کا شوہر اس مال میں سے حقدار ہے۔ بہت سارے لوگ جب اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں، اور خاص طور سے وہ مسئلہ جب یہ موت شش و پنج کا معاملہ ہو، حقیقت واضح نہ ہو، تو ادھر سے جاتے ہیں پورا گھر جھاڑو مار کے اٹھا لاتے ہیں۔ پڑھے لکھے لوگ ہیں، اسے طلاق ہو گئی بیوی کی، خلا ہو گیا، پورا گھر جھاڑو مار کے اٹھا لاتے ہیں۔ یاد رکھیے، آپ نے جو تحفہ دیا تھا، اس کا مطلب آپ اسے واپس لے رہے ہیں، اور واپس لینا ایسے ہی ہے جیسے قے کر کے پھر دوبارہ کھانا، جو کہ کتا کرتا ہے، اپنی قے کرتا ہے اور پھر اس کے بعد اسی کو کھاتا ہے۔ تو ہم کتوں سے بھی بدتر ہیں، اولئک کالانعام بل هم اضل، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ انسان کو اللہ رب العالمین نے اشرف المخلوقات بنایا، اپنا مال بچایا نہیں جا سکتا ہے، دوسرے کا مال ہڑپ کرنے کی ہم کو چکر لگی ہوئی، جو ہمارا ہے اس کو نہیں پرکھ پا رہے ہیں، اسی کا حق صحیح نہیں ادا کر پا رہے ہیں، اور دوسرے کا حق ماننے کے فراق میں دن اور رات اپنی زندگی جہنم بنائے ہوئے، اور ماننے کے حق ماننے کے بعد بھی سکون سے نہیں بیٹھتے ہیں، اور نہ سامنے والے کو بیٹھنے دیتے ہیں۔ ویسے تمام لوگوں کے لیے انتباہ ہے، وارننگ ہے، ایسے تمام لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے سخت وعید ہے کہ جو بھی کسی کا حق دبایا ہے، یاد رکھیے اللہ رب العالمین اس کو جہنم کے اندر داخل کرے گا، اور وہ وہاں رسوا کن عذاب سہے گا۔ جہیز کے نام پر بھی بہت سارے لوگ اپنی بیٹیوں کو جو وراثت سے محروم کرتے ہیں، یہ اسی ضمن میں آتا ہے، اس لیے ظلم ہے۔ ان تمام چیزوں سے بچو۔ تو یہ طریقہ کے اندر جو ہماری غلط فہمیاں ہیں، اس طرح کی اور بھی بے شمار غلط فہمیاں موٹی موٹی
چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، ان چیزوں کو جیسے سود کی رقم ہے یا سود کے ذریعے سے بڑھایا گیا کاروبار ہے یا ایسے ہی اور بھی دوسری چیزیں، بیمہ اور وفات پا جانے کے بعد بچی کا جہیز، اس کا حق مہر، یہ تمام چیزیں اس کو ترکہ، یہ اوپر کی دو چیزیں ترکہ میں شمار نہیں ہوتی ہیں، لیکن یہ جو چیز ہے آپ نے تحفے تحائف دیے ہیں یا اسی طرح سے اس کو کہیں سے کسی رشتہ دار نے تحفہ دیا ہے یا حق مہر جو شوہر نے دیا ہے اس کو واپس لے آنا، اس کو اس کا طریقہ شمار نہ کرنے دینا، یہ ہماری بہت بڑی غلطی ہے، اس سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر حق والے کو اس کا حق دے دو، ہر حق والے کو اس کا حق دے دو، کیونکہ اس سے کیا ہوگا، ہمارے آپس کی رشتہ داریاں مضبوط ہوں گی، آپس کی رنجشیں دور ہوں گی، ہمارے اندر کی برائیاں اور بدگمانیاں ختم ہوں گی، اور ساتھ ہی ساتھ جب یہ چیزیں ختم ہوں گی تو دنیا کے اندر امن و امان کی فضا قائم ہوگی، ہم اخوت اور محبت کے ساتھ زندگی گزر بسر کر سکتے ہیں۔ یہ مختصر سا مفہوم تھا ترکہ کی ترکہ کس کو کہتے ہیں اور کیا چیز ترکہ میں شامل نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے مولا کریم ہم تمام لوگوں کو اپنے رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ اپنی جائیداد میں ہمارے مرنے کے بعد جو لوگ وارث بنتے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ وہ ان تمام کے حقوق کو صحیح ڈھنگ سے ادا کریں، جائیداد کی تقسیم میں عدل و انصاف کا معاملہ کرتے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ایک دوسرے کا حق ماننے سے محفوظ فرما، رب العالمین ہر طرح کے اختلاف اور انتشار کو برپا کرنے والی چیزوں سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرما، رب العالمین ہمیں جو بیمار ہیں تمام بیماروں کو شفاء عاجلہ کاملہ عطا فرما، ہر ایک کی پریشانیاں دور فرما، ہمیں قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں دنیا میں جب تک زندہ رکھ اللہ رب العالمین توحید پر قائم اور دائم فرما، جب خاتمہ فرما تو ہماری زبان سے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ جاری ہو۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔